اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیا دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الاحزاب دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مجیدہ دا ترجمہ اور کچھ تشریح کرن تو پہلے میں عرض کر دیں، دنیا تے جڑی بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے وہ دا نام محبت ہے، اور محبت تقاضا کر دی ہے نفرت دا۔ جڑے ویلے کسی چیز نال بندے نو محبت ہو جائے وہ پھر بہرحال وہ دے مخالفت نال پھر نفرت ہوتی، تھوڑی جی محبت ہو جائے تو وہ دے مخالف نال تھوڑی جی نفرت ہو جاندی، زیادہ محبت ہو جائے تو پھر زیادہ وہ دے مخالف نال نفرت ہو جاندی، تو شدید محبت ہو جائے جنی جنی محبت شدید ہوندی جائے گی وہ دے مخالف نال نفرت بھی شدید ہوندی جائے گی۔ اگر جناب نو کسے دوست نال، کسے رشتہ دار نال، کسے عزیز نال بہت زیادہ محبت ہے تو اس محبت نو اگر تسی دیکھنا چاہتے ہو کہ میں نے کنی کو محبت ہے تو دا ایک ہی طریقہ ہے کہ ذہن چ سوچ لو کہ جدے نال تانوں محبت ہے، محبوب ہے، وہ دے مخالف نال تانوں نفرت کنی۔ جدوں تانوں نفرت نہیں نہ ہوے گی سمجھو پھر محبت بھی نہیں۔ نفرت ہوندی ہے محبت دی وجہ تو، جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے یہ تے نفرت ہے، یہ تو پہلی آیت ہے محبت ہے۔ میرا خیال کہ محبت والی پہلے پڑھ لی، نفرت والی بعد پڑھ لیں، دو اکٹھیاں آیتاں سورہ الاحزاب دیاں دو اکٹھیاں آیتاں، ایک آیت دا نمبر 56 جی، ایک دا 57۔ 56 نمبر آیت وچ محبت ہے، 57 نمبر آیت وچ نفرت۔ یہ دوویں شیواں قرآن دے وچ نے۔ میں دوبارہ عرض کرتا، پہلی آیت جڑی میں پڑھاں گا او دے وچ رحمت ہے، دوجی آیت وچ لعنت ہے۔ یہ میرے بس دی گل نہیں، نہ میں قرآن ترتیب دیتا ہے، نہ میرا وچ کو عمل دخل ہے، اللہ نے نازل کیتا ہے، جبریل لے کے آیا ہے، قلب مصطفیٰ تے نازل ہویا ہے، زبان مصطفیٰ چوں نکلے تے جڑا میرے گھر ہے وہ ہر گھر موجود ہے۔ یہ دو کٹھیاں آیتاں نے جی، ایک دا نمبر 56 ہے، ایک دا نمبر 57 ہے۔ 56 نمبر آیت وچ محبت ہی محبت ہے تے 57 نمبر آیت وچ نفرت ہی نفرت۔ پہلی آیت وچ رحمت ہے، دوجی آیت وچ لعنت ہے، دوویں کٹھیاں آن تو میں مجرم ہاں۔ اور یہ اج قرآن چو ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ کہ جنہ ثواب کسے وڈے نال محبت دا ہوندا نا اونا ثواب او دے مخالف نال نفرت دا بھی برابر ہوندا ہے۔ کئی بندے بہت شریف ہوندے نے، وہ اندر اصل کسی کسی نے کچھ نہیں آکھا، ویسے کچھ نہ کچھ بندہ جیوندا ہوئے۔ کئی بندے سمجھتے ہیں فاتحہ تے بہ کے کئی بندے بزرگاں دی تعریف کرتے ہیں، بزرگ دنیا تے آئے سن، رخصت ہو گئے نے، پوری زندگی نہ کسی دی چنگی چ تے نہ کسی دی مندی چ۔ بزرگ سی کہ لیلا سی؟ ساری زندگی نہ کسی دی چنگی چ آیا نہ کسی دی مندی چ آیا ہے۔ آخر بندہ جیوندا ہوئے کسی دی چنگی چ بھی آ جاندا ہے، جیوندا ہوئے کسی دی مندی چ بھی آ جاندا ہے۔ جڑا زندہ بندہ ہے وہ تے محبت دا بھی اثر ہوندا ہے، قبلہ وہ تے نفرت دا بھی اثر ہوندا ہے۔ مولا تانوں جزا دے۔ دو آیتاں پڑھ دینا، ایک آیت مشہور ہے، ایک مشہور نہیں، ہن تواڈے سامنے آ جاندی۔ ایک مشہور ہے، مشہور انہوں آندے نے جڑی زبان صدے عام ہوئے، یعنی 10ویں بندے تک ضرور ہوئے، 12ویں بندے تک، 20 بندے تک گل ضرور ہوئے، وہ ہوندی ہے زبان صدے عام۔ ایک ہوندی ہے کدی کدی پتہ لگتا ہے، کدی کدی نہیں لگتا۔ یہ میں نے سمجھ نہیں آئی پہ جنہ 56 نمبر پڑھیے 57 دی واری نے ہو گیا سر، ایتھے ہی 56 ہے تے ایتھے ہی 57 ہے، یا تے ہوئے نا ایک نمبر آئے تے ایتھے ہوئے تے 100 نمبر تے پھر اگے 2-3 صفحے تھل کے ہونی ہے، یہ ایک کوئی صفحہ ہے بھائی۔ آیت دا نمبر ایک دا 56 تے ایک دا 57، تسی اندازہ لاؤ۔ پہلی آیت میں پڑھ دینا، وہ دیتے چونکہ توجہ تھوڑی زیادہ ہونی ہے کیونکہ سارے یاد ہے۔ توجہ میری طرف، اللہ پاک ارشاد فرماندے نے ان اللہ
تہاڈا خیال میں بندے کٹھے کرن کھلوتا میں مجلس پڑھن کھلو کئی بندے میرے لوگ پہ پی نے کٹھے کرنے نے تو مگرلے بندے پڑھنا ہے میں آپ پڑھنا ہے مینو بتھیرے جڑے کٹھے ہوئے میں ووٹ پانے اللہ دیو بندے میں ووٹ لین آیا پھر بندے بہتے ہو گے تو بہتی گل ہوگی آ جڑے بیٹھے وہ مینو بتھیرے نے مجلس پڑھنی ہے نا میں لو اینی گل ہے آن نہ آن چھڈو پر بندے کھانا شانا کھاندے ہو گے بسم اللہ میں چونکہ پڑھنا سی نا جی 2 بجے اس واسطے میں حاضر ہو گیا تو الحمدللہ شکریہ بانیان دا انہیں ٹائم نہ مجھے کھڑا کر دیا تسی بھی ٹائم نال بہ گیا تسی ہن توجہ میرے رکھو ادھر نہ آن جان رہنا ہے کوئی نہ کوئی آنا تو ہے نا ادھر راج ہویا تسی نا ادھروں ویکھو جی راہ لو وہدے رہنا پھر وہی ہونا ہے راہ پہ جانی ہے یا واہ پہ جانی میرا راہ دھیان نہ رکھو واہ رکھو جی تاکہ وقت ضائع نہ ہوئے میں 3 بجے اتوں واپس فارغ ہو کے بھی جانا ہے تہاڈی مہربانی اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی دیکھو جی یہ گل چونکہ سارے دوستوں تک پہلے موجود ہے آیت مشہور ہے اللہ بھی بھیجتا ہے اور اللہ کے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں درود کس پر علی النبی نبی کے اوپر بھیجتے ہیں اگلی گل ہو رہے بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے یہ مطلب کدی ہے سن ادو بھی بھیجتے سن اللہ ہن بھی ہے تو ہن بھی پہ بھیجتا ہے ملائکہ پہلے بھی سن ادو بھی بھیجتے سن ہن بھی ملائکہ ہے نے ہن بھی وہ بھیج رہے ہیں اچھا اللہ اگوں بھی رہے گا وہ بھی درود بھیجے گا تو ملائکہ اگوں بھی رہن گے تو درود بھیجن گے قرآن تے میرے ہاتھ نے ملائکہ نو موت ہے جی میں پیانا ملائکہ نو موت ہے آج جڑا سارے جہان نو ماردا پھردا نا انہیں بھی ایک دن مرنا جی اسرائیل علیہ السلام تے جے کوئی بندہ سمجھے پہ آج ہی مار جا تے آج نہیں مردا سارے جہان نو مار کے مرے گا اسرائیل انہوں بھی موت ہے جبرائیل نو بھی موت ہے جبرائیل نو بھی موت ہے بندے بھی مرنے نے تے فرشتے بھی مرنے نے اللہ اسے واسطے درود نو اپنے تے رکھے ہے جدو ککھ نہ رہے گا پھر بھی درود جاری ہے بہت شکریہ جدو کچھ نہ بچے بھئی اللہ درود پڑھتا ہے ملائکہ درود پڑھ دیں اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو اے وہ لوگ اتھے تے پرائیویٹ بندے آئے سن تے تہاڈا دھیان ادھر نہیں سی پیا ہوندا ہن کی بنے گا تہاڈا اے اللہ دے بندے او ادھر توجہ فرماؤ کیو ساڈے اپنے نے ساڈے افسران نے تشریف فرمان ہے بسم اللہ جزاک اللہ تو تسی کرسیاں رکھ لو کوئی مسئلہ پولیس والے 2-3 ویاہ آئے ہوں نا شادی تے آئے ہوں جدے بوجھے چرس ہوئے انہوں روٹی نہیں لنگتی میں تو صحیح گل دسنا سارا جہان کھاندا انہوں نہیں لنگتی کیونکہ انہوں پتا ہوتا بھی کدھر تانوں کی خطرہ ہے درود پڑھو اچھی اللہم صلی محمد وآلہ میں دوبارہ عرض کر دیں جی اللہ درود پڑھتا ہے جی اللہ درود پڑھتا ہے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو خوش قسمتی دیکھو صلو علیہ تم بھی پیغمبر پہ درود بھیجو یہ بہت بڑی بات ہے اسی کسے کام تے نہیں پر اللہ اپنے کام میں شامل کر اللہ ملائکہ دے کام میں شامل کر لے اللہ فرماتا ہے اللہ بھی درود پڑھتا ہے پیغمبر تے ملائکہ بھی درود پڑھ دینے ایمان والے ہو تسی بھی شامل ہو جو سلو او دے تے درود پڑھو اگلی گل لے رہے کہ میرا درود پڑھ کے فارغ نہیں ہو جانا اور جدو بندہ کو وردی پاندہ ہے اتے فرائض عادی ہو جانا جدو بندہ وردی پاندہ ہے اتے فرائض لگ جانا جڑا سکول داخل نہیں نہ ہوتا بچہ اتے کوئی فرائض نہیں وہ سارا دن ٹائر لے کے سارا سکول دے دوالے ریڑے انہوں جوتی نال کوئی نہیں پوچھتا کیونکہ داخل نہیں نہ ہوتا جڑا داخل ہوتا ہے انہوں وردی بھی لگتی ہے وہ دیا کلمہ بھی چیک ہوندیاں نے وہ دے نو بھی چیک ہوندے نے وہ دا بستہ بھی چیک ہوتا ہے وہ دیا کتاباں بھی چیک ہوندیاں نے چیک ہوندہ ہی ہوئے جڑا داخل ہوئے بہت شکریہ چیک ہوندہ ہی ہوئے جڑا داخل ہوئے جڑا داخل نہ ہوئے وہ آوارہ گرد ہوندہ ہے سارا دن پجا پھرے انہوں ماسٹر جوتی نال بھی نہیں پوچھ دے جڑا داخل ہوندہ ہے وہ 10 بجے نس جائے نا وہ دے مگر 2-3 کر لے ہوندے لتا باواں تو پڑھ کے لے ہوندے تو آڈے علاقے تینج دی گل کو نہ ہوئے گی ساڈے علاقے تے نلائق توڑ کے نہیں ہوندے ان لتا باواں تو پھڑیا ہوندا توڑو توڑ منڈے آندے نے وہ چھڈ دیو میں ٹرنا چھڈ دیو میں ٹرنا وہ آندے نہیں تینوں انج ہی کرنا ہے نا یہ جڑا داخل ہوے نا وہ پھڑیا جاندا ہے
وہ پاویں 10 بجے نسے، چھٹی تو بعد نسے، تفریح تو پہلا نسے، تفریح تو بعد نسے، جدوں نسے آوارہ گرد نو کوئی گرفت نہیں، جدوں پھڑیا جاندہ ہے وہ یارہ داخل پھڑیا جاندہ ہے۔ ایک تو انہوں میں داد چھڑا مومنین مہربانی کریا جے، چھٹیاں ہوئیاں جے، سکول کھولا ناڑا جے، مادی آؤ ناڑا جے، جے کوئی سمجھتا ہے میں سکول سڑ گیا تو ماسٹر مر گیا تو وہ گل جھوٹ ہے۔ سکول دوبارہ کھلن والا ہے، مہدی دوبارہ آن والے نے، تے مہربانی کریا جائے جی میں ٹیچر پوچھدا ہے نا تفریح تو پہلا کتھے سائیں تے تفریح تو بعد کتھے سائیں۔ یاد رکھو اگر تانوں مہدی دے آن تا یقین ہے تے پھر وہ آ کے تینوں پوچھے گا فجر والے کتھے سائیں تے عشاء والے کتھے۔ بہت شکریہ مولا، تمہیں بہت شکریہ کریں۔ یہ مطلب ہے کہ سکول دوبارہ کھلن والا ہے، دوبارہ حاضری لگن والی ہے، داخل ہوئے نالی ساری گل ہے۔ جیڑا درود وچ داخل ہی نہیں ہویا وہ ابو جہل ہے، وہ ابو لہب ہے، وہ اتبا تیبا شیبا کافر نے۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ فرماندا جڑے ایمان وچ داخل ہو گیا لے لیا جی داخلہ جی لے لیا۔ ذرا درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد، شکریہ و آل محمد۔ یہ مطلب ہے جنہیں درود پڑھ لے ہیں وہ درود وچ داخل ہو گیا کہ نہیں؟ یارہ درود والے سکول چ داخل ہو گیا۔ ہن پابندی صرف دیتے ہوئے جنہیں درود پڑھے ہیں وہ شکر ہے کہ اہل سنت نے بھی یہی پڑھے ہیں، اہل حدیث نے بھی یہی پڑھے ہیں، اور دیوبندیاں بھی یہی پڑھے تے شیعہ بھی یہی پڑھے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، شکر ہے کدھرے بندے کٹھے بھی ہوئے ہیں۔ بڑا گوشت کہیں نہیں کھاندے، چھوٹا تو نہیں نہ ڈکیا کسی، بولو یار کی ہو گیا؟ اور کئی بندے بڑا گوشت نہیں کھاندے، حرام نہیں بڑا، بڑا حرام ہے، بڑے تو مراد کٹا یا بچھا انہوں بڑا آندے نے، لے لے ذرا چھوٹا آندے نے، بکرے چھوٹا آندے نے۔ یہ پیر کھا لیندے نے بڑا گوشت بھی، مرید نہیں کھان دیندے ہوندے نے، شاہ رکھتی نہیں کھادا، شاہ رکھتی نہیں کھادا۔ اور پیراں واسطے کو حرام نہیں، لیکن جڑے نال مرید ہوندے نے ان دا مطلب ہوندا ہے شکریہ میں یار انہیں نال ہوندے نے وہ نہیں نہ پسند کردے، وہ آندے نے باوے راں نہیں کدی کھادا، باوے راں نہیں کدی کھادا۔ ایک تو انہوں دساں یہ پابندی وہ دیتے لگ دی ہے جیڑا داخل ہو۔ اللہ فرماندا جے تو داخل ہو گیا نا چلو پڑھ درود تو سب پڑھیا جی۔ میں گل پہ کرتا سا چھوٹے گوشت دی اس واسطے کہ چھوٹا کدی نہیں کسے پیر ڈکیا نہ، کدی نہیں کسے ڈکیا تے نہ کسے آکھیا مینوں منع ہے تے نہ کسے آکھیا ساڈا سود ڈکے۔ وہ سارا کچھ وڈے گوشت ہی نکے گوشت کوئی نکا گوشت پکانا تے رزق ہے۔ جنہیں نکا گوشت پکایا ہے وہ اپنی عزت دا خیال کرے، دھیان نہ رکھے، پورا ٹل بھی لاؤ گے تو انشاءاللہ رہ نہیں آن لگی جو نکا پکا۔ میں پکا پکا کے ویکھیا پاگدڑ مچ گئی، ترے واری بندیاں کھادا تو پھر دل پہ کردا پئی تو منجی نکلے میری۔ تے جڑا 2 واری کھا کے اٹھیا نا انہوں بھی آندے نے او چھوٹا ہی، او چھوٹا ہی، وہ کی ہو گیا اللہ دیو بندے چھوٹا تے ایک ٹائم تے کھانا جے کہ 2 مہینے واسطے کھا لینا ہے، ایک ٹائم تے ایک وقت ہی کھانا ہے۔ یہ مطلب ہے شکر ایک چھوٹے گوشت میں راضی ہوں، وہ تے بندہ پرا نہیں کو جانا، سارے کٹھے ہو جاندے۔ یقین کرو جی میں چھوٹا گوشت ہر کوئی کھاندا نا، کسے نو منع نہیں۔ درود ایک ایسی شے ہے جتے سنی بھی کٹھے ہو گئے نے، شیعہ بھی کٹھے، اہل حدیث بھی کٹھے ہو گئے، دیوبندی بھی کٹھے ہو گئے۔ اور سواد اس گل دا کہ بلا بھی اتنا اتفاق ہے، اتنا اتحاد ہے بھی حرام ہے جے کو بندہ کو اور درود پڑھ دو، سارے یہی پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مطلب ہے پاویں کو ماتم کردا تے پاویں قوالی کراندا ہے، پاویں کو ٹگے دوڑاندا ہے تے پاویں کو عرس کراندا ہے۔ ایک گل دا سارے انہوں پتہ لگ گیا ہے، نسلہ 2 ہی نے جنہاں تے درود ہے، یا ابراہیم دی آل ہے یا مصطفیٰ دی آل ہے، آباد رہو، یا آل خلیل ہے یا آل حبیب ہے، انہاں تے درود ہے۔ جڑے والے بندے درود پڑھ لینا نا جی، دیکھو جی درود اور بھی ہے نا، درود ماہی، درود تاج، صاحب تاج والمعراج ہے نا، ایک اور بھی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، وہ دے چ آل ہوندی ہی نہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، یہ جو آل آئی نہیں۔ ایک درود ایک بندے نواں کڈیا ہو سکے صلو علی الحبیب، چل وہ دے بھی آل کوئی نہیں ہے، صلو علی الحبیب بس۔ ایک نے آکھا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑیاں تھاواں تو بندیاں کوشش کر کے کدی تقریر چو آل کڈی ہے تے کدی تحریر چو آل کڈی ہے،
میں خدا دی قسم سوچدا سا یا اللہ انہاں بندیاں تے صلی اللہ علیہ وسلم آکھ کے اے وچوں آل نوں کڈ چھڑیا ہے، صلو علی الحبیب چوں آل نوں کڈیا ہے، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا حبیب، اے وچوں آل نوں کیوں کڈ دے؟ اللہ فرمایا تو چپ کیتا رہو، انہاں نوں ایک واری نماز چاون دے۔ شکریہ، نماز چاون گے نا پھر یہی پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ دا مطلب ایک حضرت ابراہیم دی آل ہے جڑی درود دے قابل ہے، ایک ساڈے پیغمبر دی آل ہے جڑی درود دے قابل۔ اگلی گل بڑی کمال ہے کہ آل ابراہیم دنیا تے پہلے آئے لے، سوچ لو پوچھ لو وڈیا مولیاں اس قرۂ عرض تے آل ابراہیم پہلے آئے، حضرت ابراہیم جو پہلے آئے، حضور تے بعد میلاد ہویا نا، یہ رہا حضرت ابراہیم پہلے آئے۔ حد دے وے کہ دنیا تے آل ابراہیم پہلے آئے نے تے جب درود شروع ہویا وہ آل محمد پہلے آئے، دنیا تے آل ابراہیم قبلہ پہلے آئے، اور جب درود شروع ہویا وہ اللہم صلی علی محمد یہ تو شروع ہے۔ مولا تو جزا دے ہوئے اللہ فرمایا پڑھ لیا جی پڑھ لیا، سنیاں بھی جی چھیاں بھی جی، اللہ فرمایا ہن قابو آ گئے ہو، ہن داخل ہو گئے ہو، ہن دھیان رکھے کہدا دھیان؟ اللہ فرمایا یا پڑھنا نہیں سی یا شکریہ پڑھنا نہیں سی، تو جب پڑھ لیا جے درود پھر فرمایا وسلیموا تسلیما، اب اسے تسلیم بھی کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہ دا مطلب ہے جدے تے درود پڑھنا ہے انہوں تسلیم کرنا ہے، تے تسلیم کیویں کرنا ہے؟ شکریہ شکریہ جی میں تسلیم کرن دا حق ہے۔ ایکو گل ساری گل مکا دیا، سلیمو تسلیمہ دا مطلب ہے انہاں نوں انج منو جی میں منن دا حق ہے۔ مطلب کی کہ جدے اتے درود پڑھیے نا انہوں منی دا ہے، وہ دے نال بحث نہیں کری دی۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ جدے تے درود پڑھنا ہے انہوں مننا ہے، وہ دے نال بحث نہیں کرنی۔ علماء دے ہتھاں قرآن دے کے پوچھو، حضرت علی تے، حضرت فاطمہ زہرا تے، حضرت حسن علیہ السلام تے، حضرت حسین تے درود ہے کہ نہیں؟ آکھیں گے جی آل محمد ہی ہونے، یہ دا مطلب پھر طے ہو گیا جدو مصطفیٰ تے بھی درود ہے، او دی آل تے بھی درود ہے۔ نہ نبی نال بحث جائز ہے، نہ علی نال بحث جائز ہے، نہ زہرا نال بحث جائز ہے، نہ حسنین نال بحث جائز ہے۔ انہاں نوں صرف مننا ہے۔ شکریہ جزاک اللہ، ایویں مننا ہے جی میں منن دا بہت شکریہ۔ تہاڈا نعرہ تائید ہو گئی۔ ہن میں اگلی آیت پڑھن لگا، یہ تو میں کہا سی کہ پہلی آیت سارے نوں یاد ہے، میرا موضوع اگلی آیت ہے، یہ تو اگلی نال ہی بالکل نال انشاءاللہ۔ اگے اللہ فرماندا ہے میں تے ملائکہ تے سارے مومنین یہ درود جس مصطفیٰ تے پڑھنے ہیں نا جی، اگوں اللہ فرماندا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ادو اگلی گل ہے کہ جو اللہ اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں، جو اللہ اور رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ فرماندا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے جو اللہ کو تکلیف دے اور اس کے رسول کو تکلیف دے۔ یہ دا مطلب اللہ نو تکلیف ایسے کسے کی دینی ہے جی؟ وہ میں نے سمجھ آگئی ہے، ویسے قرآن دسے اللہ دی تکلیف کی ہے۔ اگر تسی سورہ نساء پڑھو وہ سے آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی تہاڈی خیر ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب اگر کوئی چاہتے ہیں بندے کہ اللہ سے محبت کریں ان سے کہہ دے وہ تیری پیروی کریں، اللہ ان سے محبت کرنے لگے۔ یہ مطلب ہے نبی دی محبت اللہ دی محبت ہے، نبی دی اطاعت اللہ دی اطاعت۔ شکریہ کہ بلا نبی نو تسلیم کرنا اللہ نو تسلیم کرنا ہے، پھر نبی نو تکلیف دینا ہی اللہ نو تکلیف دینا۔ بھائی نبی دی تکلیف ہی اللہ دی تکلیف ہے، جدے ذریعے اللہ اطاعت کرواندا ہے، وہ دی تکلیف بھی اللہ خود محسوس فرماندے نے۔ یہ دا مطلب ہے جڑا رسول اللہ نو تکلیف دے گا وہ دیتے اللہ دی لعنت ہے، دنیا تے بھی تے آخرت تے بھی۔ یہ دا مطلب ہے دوویں کام اللہ آپ کردا ہے، درود بھی آپ پڑھدا ہے تے نبی نو تکلیف دین والے تے لعنت بھی آپ کردا ہے۔ یہ دا مطلب ہے کوئی درود پڑھن والا سوچے بھی نہ کہ میں درود نہ پڑھیا تے درود والے کی کرن گے، تے کوئی بندہ یہ بھی نہ سوچے جے میں لعنت نہ بھیجی تے لعنتیاں دا کچھ نہ بگڑے گا۔ اللہ فرماندا میں تانوں چنگی طرح جان، تانوں میں نماز آنا کدی پڑھ دے ہو کدی نہیں پڑھ دے، روزہ آنا کئی رکھ دے ہو
کدی نہیں رکھتے، پیسے ہوندے نے کدی حج کرو، کدی کردے ہو تے کدی میرا حال مٹھے ہو گیا. میرا خیال تھی تو سارے انج دے نہیں، ساڈے علاقے چ بندے انج دے ہے نے. ساڈے علاقے چ ساری دنیا فجر والے نہیں اٹھتی. تھی تو خیر اٹھے ہوندے ہو نا سارے، تہاڈی تے میں گل ہی نہیں نہ کردا. جدو اللہ فرماندا اٹھو، ساڈے علاقے سارے نہیں اٹھتے جی، ساڈے پنڈ سارے نہیں اٹھتے. میں تہاڈی نہیں کردا یار، کی کردے ہو؟ میں انہاں لوگاں دی پہ گل کرنا جڑے فجر والے کئی نہیں اٹھتے. تہاڈی کیوں تو گل کرنا؟ اللہ فرماندا فجر اٹھو، کئی اٹھتے نے. تسی تاں چوپو پہ تہاڈے چاہیدا بندہ ہی کوئی نہیں. منڈی بہت دین تے ایسا بندہ ہے ہی کوئی نا جڑا فجر والے بھی سوتا ہوئے. یہ تو پھر منڈی ہوئی تو پھر بہاؤ دین دی ہوئی. جتھے اتنا دین ہوئے اتھے کیڑا سوندا سرگیر. اور تہاڈے نال دین لگدا ہے کہ نہیں؟ منڈی بہاؤ دین، بہاؤ دین، دین دا بہاؤ. جتھے اینا دین تردا ہوئے اتھے سرگی کیڑا سوتا ہو سکتا. پرسوں میں اسلام آباد گیا، میں کہا یار تانوں میں کوئی اسلام دسنا آیا، تسی رہندے اسلام آباد. جڑا اسلام آباد جڑا ہے ہی آباد ہی اسلام دے وچ، انہوں میں دین دسن تر پا. اس طریقے نال میں سمجھنا کہ منڈی بہاؤ دین، ایتھے کو دین دسن میں نہیں آیا. میں اپنے علاقے دی پہ گل کرنا کہ اللہ فرماندا اٹھو، کئی اٹھدے نے. نہیں جی کئی نہیں اٹھتے ساڈے علاقے، تہاڈی گل نہیں کر. اللہ فرماندا روزے رکھو، بندے رکھدے نے کدی نہیں رکھدے. اللہ فرماندا میں تانوں آکھیا درود پڑھو، تہاڈا کی ہے؟ تسی کدی پڑھو کدی نہ پڑھو تے درود والے سارا دن اڈیکدے رہن پہ ساڈے ال درود کوئی نہیں آیا. اللہ فرماندا میں درود والے نوں تیرے جیسے دا محتاج ہی نہیں. جنہاں تے درود میں پڑھنا نا وہ بندیاں دے پڑھن دے محتاج ہی نہیں. میں جو آپ درود پڑھنا، بہت شکریہ، میں آپ درود پڑھنا. تینوں تو کوئی اور بھی کام ہوگا تو میں تو اور کام ہی کون. میں میہ پان والا وکھرا رکھیا، فرشتہ نیری لون والا وکھرا رکھیا، منگڑیاں کران والا وکھرا رکھیا، طلاقاں دوان والا ہے نا. اللہ فرماندا میں سارے کام ونڈ چھڑے نے، میں تو ویلا درود پڑھنا. یہ مطلب ہے درود والے بھی بھوکے نہیں رہ سکتے، اللہ آپ پڑھتا ہے. ایک بڑا سواد ہے، اس ویلے قرآن شریف ہے میرے ہاتھ تے. پنچایت دے بندے بیٹھے ہو جدو اکا نہ گل مکدی ہوئے، لوگ آندے نے بڑھ مسیطہ تے چوک قرآن. میں تے چوک کے کھلوتا ہوں، مینوں کتے کرنا ہے؟ سارے اٹھ کے مسیطے لے چلو. مینوں ایک قرآن میرے ہاتھ دے اتے بھی، ہاتھ دے اتے تھلے ہاتھ ہے تے اتے قرآن. تسی بیٹھے ہو زمین دے اتے، تھلے زمین ہے تے اتے بیٹھے ہو نا. جڑے بندے آندے نے مصطفیٰ ہی اس ویلے کوئی نہیں، جے محمد ہی کوئی نہیں تے درود کتے اتے پڑھیا جائے. یار اللہ درود پڑھ رہا ہے پیغمبر دے اتے، ملائکہ درود، شکریہ بابا جی، ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں پیغمبر دے اتے، اور مومنین بھی درود پڑھ رہے ہیں پیغمبر دے اتے. ہے نا کدھر ہے درود ایسی ڈاک ہے جڑی رکدی نہیں. اللہ فرماندا کوئی پڑھے نہ پڑھے تیرا کی ہے، تو درود والے نال لڑ پویں تے درود ہی نہ پڑھے. تو درود والے لڑ پے تیرا کی؟ تو اگر درود نہ پڑھے تے درود والے سارے دن ویندے رہے سن درود کوئی نہیں آیا. فرمایا سارا جہان بھی لڑ پوے نا تے میں تہاڈے تے درود پڑھاں. اگلی گل اللہ فرماندا جڑا نبی نوں تکلیف دیندا ہے اودے تے میری لعنت ہے، وہ بھی اللہ اپنے ذمہ رکھی. ہو سکتا ہے تیرا کسی نبی نو تکلیف دینے والا کوئی رشتہ داری نکل پائے کوئی ماڑی چنگی، یا کہ واقفیت نکل جائے، تو آکھے جی اسی تو نہیں لعنتاں کر دے. اللہ فرماندا نہ کر، میں لعنتی نو بھی بھکھیا نہیں رکھے. درود والے تک درود بھی میں آپ پہنچاؤں گا تے لعنت والے تے لعنت بھی میں آپ کراں گا. ہن اگلی گل بندے سوچدے نے پہ جی لعنتاں پانا تے اللہ دا کام ہے، جو سونا جانے اسی تے نے جوگے نہیں، درود پڑھن جوگا تو ہے. کئی بندے بہت بھلے مانس نے، میرے تو بھی زیادہ سادہ تے شریف آدمی نے، وہ سمجھتے ہیں پہ لعنت پتہ نہیں کوئی پیڑی شے وے تے یہ کیتی نہ کسے تے ایویں کہ ساڈے گالی نہ پے جائے. یقین کرو میرا خیال ہے پہلے میں بندیاں واسطے آیت پڑھ لاں، پہلے بندے مطمئن تے ہون. قرآن تے مطمئن ہونا نے میں انہیں جوگا ہی نہیں. یہ سورہ مبارکہ بقرہ پڑھنا، یہ جڑے یہودیاں دے عالم سن نا، یہودیاں دیاں کتاباں وچ ساڈے نبی دی نبوت دا بھی ذکر سی، رسالت دا بھی ذکر سی، اور حضور دے میلاد پاک دا بھی ذکر سی. وہ اپنی قوم نو دسدے نہیں سن کہ جے اساں کتاب چو حق دا چھڑیا نا تے انہاں سارے بندیاں پھر پیغمبر دی بارگاہ جا کے مسلمان ہو جانا تے اسلام بد جانا. اس دور دے یہودی وہ جڑے چھپاندے سن نا. سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت پڑھن لگا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، بقرہ دی آیت نمبر 159، خالق فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب
کچھ لوگ ایسے ہیں یہودیوں کے عالم جو کتاب میں آئی ہوئی ہدایت کو چھپا جاتے ہیں۔ کتاب میں ہم نے ہدایت نازل کی ہے اور ظاہر بظاہر نازل کی ہے، اور پھر اس میں پردہ ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کو نبی کی بارگاہ میں نہیں آنے دیتے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ کیا بات ہے بھائی، لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے۔ ہوں دسو بھی اللہ کو دو چار ہے نا؟ اللہ تو ایک ہی ہے نا۔ یہ جڑے اللہ تو علاوہ نے لعنت کرنے والے کوئی ہے تو صحیح نہیں۔ مہربانی جی، بندہ نے شامل نہ بھی ہونا چاہے تو میں تیسری آیت پڑھ دینا۔ خالق کائنات نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو بندے کافر ہوئے اللہ کی بھی لعنت، ملائکہ بھی لعنت، انسانوں کی بھی لعنت۔ لے بھائی جویں درود وچ اللہ تے ملائکہ تے انسان سن، شکریہ یارا، درود پڑھنے چ اللہ بھی سی، ملائکہ بھی سن، انسان بھی سن۔ یہ دا مطلب لعنت پان میں اللہ بھی ہے، ملائکہ بھی نے، انسان بھی نے۔ بیٹھے تو سارے انسان ہی نے انشاءاللہ۔ جڑا درود پڑھ سکتا ہے وہ نبی تے دشمن تے لعنت کیوں نہیں کر سکتا؟ ہن میں دسنا، جڑا بندہ پیغمبر تے درود پڑھدا ہے اور وہ دشمن اور تکلیف دینا تے لعنت نہیں نہ کرتا، وہ محبت چ کمی ہے۔ ہاں جنی محبت ہوئے گی انہی دشمن نہ نفرت ہوئے گی۔ ایدہ مطلب ہے آج میں نہ تو اس لعنت دا ترجمہ سنا۔ بڑے جہاں بندے نو پتہ ہی نہیں ہے لعنت کی، وہ خوف زدہ نہیں کوئی کی شاید، نہ گالی دا نہ لعنت ہے، نہ گالی گلوچ دا نہ لعنت ہے، نہ بد زبانی دا نہ لعنت ہے، خدا دی میں قسم، نہ کسی دیا برائیاں کرن دا نہ لعنتی۔ میں تو انہوں قرآن چ پڑھ دینا، کیونکہ کچھ لوگاں نے ولی دا ترجمہ تو مولا دا ترجمہ ہلکا پھلکا لائٹ جیا کیتا ہے، کیونکہ اللہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک اللہ ولی ہے، ایک مصطفیٰ تہاڈا ولی ہے، تیجے اس قسم دے لوگ تہاڈے ولی نے جڑے نماز وچ بھی کھلوتے ہون تے سوالی نو واپس نہیں جانتے۔ کمال ہے۔ رکوع بھی، شکریہ قبلہ، رکوع بھی کرتے جاندے نے، زکاتاں بھی دیندے جاندے نے۔ وہ حضرت علی تو سوا کسی نے زکات دیتی نہیں، میں مکیوں کتاب خرید کے لیاندی ہے، منگی نہیں، خرید کے لیاندی ہے تے منگوائی بھی نہیں، خود خریدی ہے۔ عربی کتاب ہے، لبنان دی چھپی ہے، الحمدللہ مکہ شریف چ کتاب وہی وک سکتی ہے جہاں شیعہ دا عمل دخل نہ ہوئے۔ اوتے شیعہ دا کیڑا کتاب چل نہیں وکن دیندے لو، اوتے تے شیعہ نالے پانیاں لا جاتے کو نہیں لیندا۔ اوتے کتے سعودی عرب کتے انہاں لکھی ہے، وہ فرماندے ہیں یہ کوئی شک نہیں کہ یہ آیت ولایت اس وقت نازل ہوئی جب علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی صدقے میں دی۔ صدقہ جامع، سواڑے بھی صدقہ جامع، حضرت علی نے صدقہ کی تھی انگوٹھی تے آیت اتری۔ یہ دا مطلب ہے اللہ ولی تے مصطفیٰ ولی تے حضرت علی ولی۔ ارے رب میرے دو ربوں پر رحم کر، دو پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا۔ اور جدو میرے ابے تے لفظ رب لگتا ہے وہ تو مانا اور ہوتا ہے، جدو محمد دے رب تے لگے وہ تو مانا اور۔ خدا را سمجھو، شکریہ قبلہ، خدا را یا خدا را سمجھو، جدو ولی اللہ تے لگتا ہے وہ تو مانی اور نے، تے آج جڑے ولی لوکاں دیا مجھا مار چھڑ دینے اور نے۔ کئی بندے نے بابا جی کو انج دا تویز کرو دی ساریاں مجھا مار جا، شاباش تیرے جمن تے۔ بھئی اللہ دیا بندے مجھا مارن والے ولی نہیں ہوندے، مجھا دین والے ولی ہوندے۔ جدو ولی ساڑھے نہ لگتا، سارے ولی بیٹھے، ابے جنہیں بیٹھے ہو ابے، تسی ولی نہیں؟ ولی دی اجازت نہ نکاح ہوندہ ہے، ولی دی اجازت نہ، ہاں تے ولی ہو تو کوئی موجزہ ہی بہا چھڑو، کیا کہنا؟ تسی ولی ہو تو کوئی موجزہ ہی بہا چھڑو۔ اللہ دیو بندے ہو جدو ساڑھے نہ لفظ لگتا ہے ادو معنی تبدیل ہوندہ ہے، جدو وڈیاں ذاتاں نہ لگتا ہے ادو معنی تبدیل۔ مولا تو انہوں جزا دے وے، انہاں لوگاں نے ولی تے مولا دا معنی لائٹ جا کیتا تاکہ بہتا اثر نہ پائے۔ میں لعنت دا ترجمہ کرنے لگا، یہ دا ہے ہی لائٹ، انہوں لائٹ کرنا نہیں پینا۔ لعنت نو اگر بندہ سمجھ لیا نا تو ہو سکتا ہے جدا کدی دل نہیں نہ کیتا وہ بھی مٹھی مٹھی شروع کر دے۔ پانی تے نبی نو ایزا دین والے تے نا، قرآن دے مطابق پانی تے ہوتا ہے یا نبی نو تکلیف دیندا ہے۔ کئی بندے پھر وہ ذرا میں ان دا ترجمہ کر دینا، لعنت دا ترجمہ کر دینا، اور میں ذمہ داری نہ کر۔ لعنت کنوں دے؟ جب اللہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں۔
جب بندہ کسی پہ لعنت کرتا ہے جو اس کے معنی یہ اتنا ہی فرق ہے جنہ اللہ تے بندے چ فرق پھر پہ آنا بہت شکریہ کرنا جنہ اللہ تے بندے بچ فرق اللہ دا درود ہے تینے جراسی پڑھنے اللہم صلی اللہ جی اللہ بھی آکھے اللہم تے اللہ کیڑا ہویا اللہ تو نہیں ناندہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنا ہمارا درود ہے اللہ کا بھیج دینا اس کا درود سبحان اللہ اللہ سیدھی سیدھی بھیج ہی دیندہ ہے وہ قادر مطلق یہ اساڑی دعا دی وجہ تو نبی تے رحمت نہیں ہوندی پنجویں امام محمد باقر علیہ السلام تو کسی بندے نے پوچھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وہ کہنے لگا مولا اسی درود پڑھنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر وہ اسی آنے ہیں تے اللہ بھیجدا ہے وہ ساڑی رحمت دے محتاج نے اسی پہ آنے انہیں تے رحمت بھیجا سی کیاں پیغمبر امام ہر بندوں دی ویلیو دے مطابق ہدایت کر دے وہ بندہ ان پڑھ سی میرے مولا کے سر تے پیالہ رکھو وہ سر تے پیالہ رکھ دیتا فرما پانی دا پر دیو بندے پر دیتا میرا مولا فرما ویکھو گنجائش بچیا ہے ہاتھ لا کہندا نہیں جی پرے ہے فرمایا ہن تو انہاں بندیاں نو آپ پہ پانی اور پاؤ انہاں جی وچ تھاں کو نہیں فرمایا آخ تے صحیح آخ تے صحیح کہنے لگا جی وچ تھاں کو آخ او سکیا لوکو تے اور پانی پاؤ او تو بندیاں پایا تو سارا او اوتے ڈگا نا امام فرمایا کو سمجھ آئی ہے کہنے لگا تو ہی سمجھانا امام نے فرمایا تیرے سر تے جڑا پیالہ سی وہ اگے پانی نال پر سی او دے تے گنجائش کوئی نہیں سی اتوں تو منگیا نا جڑا ات پیا نا پیالے چ نہیں پیا وہ پیالے تو ہو کے سارا تیرے تے ہی آیا ہے پیالے تو ہو کے سارا تیرے تے ہی آیا ہے اسی 14 رحمت دے پر پیالے ہاں جو تھلیوں تسی آندے ہو نا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جیڑی اللہ رحمت بھیجدا او ساڈے تو پھر ٹر کے پھر تواڈے تے ہی آ سبحان اللہ آباد رہو شکریہ مہربانی وہ ساڈے تو پھر ہائے ہائے ساڈے تو پھر ٹر کے پھر تواڈے تے آ جاندی ہے جویں کولیاں دے وچ لکھی ہوندی نا آیت الکرسی کئیاں کولیاں ویکھیاں جے عراق چوں کولیاں ایران چوں آوندیاں انہاں دے وچ آیت الکرسی لکھی ہوندی ہے یاسین بھی لکھی ہوندی پانڈیاں وچ اودے وچ پانی پا کے پیویے تے کوئی شفا ہو جاندی ہے اودا ہنگال ہوندا ہے وہ ہنگال ہوندا ہے خدا دی قسم جڑی ساڈے تے رحمت ہوندی ہے نا اے آل محمد دا ہنگال ہوندا کمال ہے یار وہ جنہ دے ہنگال جو گا تو نہیں انہ دے برابر کیسے آ جائے گا صبح مہربانی جدو اللہ رحمت بھیجدا ہے وہ دا بھیجنا درود ہے ساڈا منگنا درود ہے ہن میں لعنت پڑھن لگا موضوع میرا آج لعنت ہے ویسے میں ادھے تو زیادہ ٹائم تو گزر گیا بہرحال میں دا ترجمہ کرنے لگا جدو اللہ لعنت بھیجدا ایڈا لائٹ ترجمہ ہلکا پھلکا بندے ایویں پہ ڈردے نے لعنت پہ گئی تو کھڑے کی ہو گیا لعنت مسر پاڑ چھڑ دی مثلا لعنت پہ لت بن چھڑ دی نہیں میں دسنا میں ذمہ داری نہ گل کرنا شکریہ ذمہ داری نہ علماء دی ذمہ داری اٹھا کے میں پڑھ کے علماء بھی پڑھ کے میں پڑھ وہ فرماتے ہیں خدا کی طرف سے جب کسی پر لعنت آتی ہے تو وہ دنیا میں اللہ کی رحمت اور توفیق سے محروم ہو جائے بس ایسا نہیں گھر اللہ دی رحمت تو تے اللہ دی توفیق تو محروم ہو جاتا ہے یہ اللہ دی لعنت یہ دنیا تے آخرت فرماتے ہیں آخرت میں وہ جو اللہ مغفرت کرے گا نا بندوں کو بخشے گا وہ بخشش سے محروم ہو جائیں گے اینی گل لعنت چپیڑ نہیں لعنت گاڑ بھی نہیں اللہ جنہوں اپنی رحمت جو محروم کر چھڑدا ہے وہ لعنتی ہو جتے لعنت ہوندا انہوں رحمت جو کر چھڑدا اچھا ساڈی کی ہے وہ لعنت جڑی اسی بھیجنے ہیں جڑا ساڈے تسی نہ بھیجو اسی بھیج وہ ساڈی لعنت صرف بد دعا ہے درود دعا ہے کیا بات ہے تے لعنت بد دعا ہے جنہوں اسی آنے نا تیرے تے لعنت ساڈا مطلب ہوندا ہے بھائی اللہ تینوں اپنی رحمت تو محروم کرے اینی گل ہے تساں غور ہی نہیں فرمایا میں پہ آنا میں پڑھی لکھی گل پہ کرنا کہ اللہ تینوں اپنی رحمت تو محروم کرے اینی گل تے ایک بد دعا ہے تے بد دعا روز ایک دوسرے نوں بندے دیندے نے گھر بیٹھ کے بغیر کسی وجہ تو کئی بندے بغیر وجہ تو بھی بد دعا دے چھڑدے نے کہ دی نویں گڈی ویکھ کے آکھاں گے الٹے گی نا کدی تے الٹے گی او یارا بد دعا ایدا نام لعنت کئی بندے لعنت تو ایڈے تنگ نے ذہنی طور تے کہ وہ فرعون تے بھی نہیں کرتے یقین کرو
وہ آندے نے بھائی جی وڈا بندہ سے کی پتا اے فرعون گود دے بچے مارے نے گود دا بچہ کسے نو گال نہیں کردا گود دا بچہ کسے نو تانا نہیں دیندا گود دا بچہ کسے نہ جھوٹ نہیں بولدا گود دا بچہ کسے تے حملہ نہیں کردا میں 2 تو 4 مہینے 6 مہینے سال دی گل کر رہا 6 مہینے دے بچے کسے نو گال نہیں کردے کسے نو تانا نہیں دیندے کسے دی غیبت نہیں کردے کسے دی چغلی نہیں کردے پولیس نو مخبری نہیں کردے وہ یارا کچھ بھی نہیں کردے جیڑا اونوں مار دے نا وہی فرعون ہوندا کیا بات ہے وہ یارا 70,000 بچے نے گودا دے مارے نے اس فرعون نے اے دا مطلب ہے جے تینوں 70,000 بچے دا بھی اثر نہیں پہ ہوندا علی اصغر دا تینوں کی اثر ہو جائے جڑا اینے گود دے بچے مارے انہوں فرعون ہوندا ہے اس ویلے دا فرعون نیتن یاہو ہے یا نہیں کیا گود دے بچے نہیں مار رہے 84 روز دے 150 روز دے 150 روز دا وہ حد مک گئی ہے ہسپتالاں تے بم کالجاں تے بم امدادی کیمپاں تے بم اور جتھے لوگ دوائی لین گئے نے اوتھے بم ظلم ہو رہا یا نہیں ظالم ہے کہ نہیں وقت دا فرعون ہے کہ نہیں نیتن یاہو تے لعنت ہے کہ نہیں آج نے ہولی کیتی ہے نہیں دل کردا نہیں دل کردا ایتھوں پتہ لگدا جے جدوں فرعون تے لعنت دی عادت بھول جائے نا پھر یزید بھی بچ جاندا ہے اور خدا دا نا جے ظالم تے بھی لعنت نہیں کردے بندے قبلہ اصل چاہے کہ جنی محبت ہوئے اونی نفرت ہوندی میں قرآن چوں تو انہوں پہلا لانتی پڑھ دینا تے کو صاحب لا لیا جی پہلی لانت نہ کسے ڈاکے دی وجہ تو آئیے نہ کسے دشمنی دی وجہ تو آئیے نہ کسے نے کسے نو پیڑا ویکھیا سی جتھوں دشمنیاں شروع ہوندیاں اے پہلے لانتی نو تسی جانتے تھے تھوڑا بہت کون یارا ابلیس کی ہو گیا جی شیطان پہلا لانتی ہے اس کسے نہ جھوٹ بولیا ہوئے تو میں مجرم ہوں ایک مخبری کیتی ہوئے میں مجرم ہوں قتل کیتا ہوئے تو میں مجرم ہوں ڈکیتی کیتی ہوئے کسی دی کندھ ٹپی ہوئے کسے بی بی نو غلط نظر نال ویکھیا ہوئے اس لانتی نے لوگ آندے نے ایڈا لانتی ہے بی بیاں نو غلط نظر نال ویندا ہے جدوں اے لانتی ہوا تو بی بی کوئی نہیں سی ٹھیک ہے کیا کہنا مینوں عیب دسو اس کیتا کی ہنے پتہ لگ جاندا نا کہ مطلب عیب دسو میں عیب پڑھن لگا نہیں ایک کوئی لفظ ہے دھیان نہ سننا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں ابھی ایک مٹی سے بشر بنانے والا ہوں بشر بنانے والا ہوں من طین من معنی سے تین معنی مٹی سے ایک واری زبانہ ذرا قرآن دی آیت نہ متر کرو من طین مٹی سے اللہ فرمایا وہ شیطان سارے سجدہ کر گئے نے وہ تینوں کی ہویا ہے کہنے لگا خلقتا ہوں من طین تو نے اسے مٹی سے بنایا اللہ آندہ من طین شیطان بھی آندہ من طین میں کیا اللہ لفظ بھی نہیں بدلیا ایڈی چھتی کی ہوئے ہے کہ تو کہتا قال فاخرج منہا فإنکا رجیم وإنا علیکا لعنتی الی یوم الدین نکل جا بندے سمجھ دینے کو چار دیواری چو نکلیا سی نہیں اللہ فرمایا میری رحمت سے دور ہو جا شکریہ ہم نے تجھ پہ لعنت کر دی ہے تو میری رحمت سے نکل جا رحمت دی چار دیواری چو آؤٹ ہو جا جو سکا جڑی میں تیری تسبیحاں کیتیاں نے فرمایا او دے تے وی لعنت تے جڑا میں تینوں سبحان اللہ آکھیا فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہو رہ گیا کیوں فرمایا جدو لعنت دا بم پھٹدا نا بچدا کچھ نہیں تیرے تے لعنت آئی ہے جدو رحمت چ نکل گئے تسبیح کیسی عبادت کیسی زہد کیسا اوے ہر شے برباد ہو گئی رکھو یار قرآن ہتھاں تے علماء دے پوچھو کیتا اس کی ہے اللہ فرمایا میں بنا رہا ہوں من طین مٹی سے مہربانی تو اڈا خیال ہے کہ میں شہزاد نو نال لے کے آیا پہ تو نال بولی لو جی پڑھنے والا بھی میرے عزیز آ گیا ٹائم بھی کافی ہو گیا من صدقے جاؤں من تین مٹی سے میں بنا رہا ہوں مٹی سے میں بنا رہا ہوں مٹی سے شیطان و اللہ کیا تین تکلیف کی ہوئی ہے وہ سکا من تین تو نے سے بنایا مٹی سے
اللہ آکھیا مٹی سے تے بگڑیا کچھ نہیں، جدو انہیں آکھیا نا مٹی سے، اللہ فرمایا میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے، بگڑیا کچھ نہیں۔ جدو شیطان آکھیا نا تو بشر بنایا ہے مٹی سے، اللہ فرمایا لعنتی عمال ضائع ہو گیا نہیں۔ میں کہ اللہ کر کی بیٹھا ہے، تم ہی آندہ سا بشر مٹی کا، اس بھی آکھیا بشر مٹی کا۔ فرمایا میں خالق ہوں، وہ مخلوق ہے۔ خالق کروڑ بار نبی کو بشر کہے بگڑتا کچھ نہیں، کوئی دوسرا کہے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ صدقے جاواں، شکریہ کرنا بھائی۔ یہ مطلب ہے زندگی میں اللہ کے، شکریہ مہربانی، زندگی میں اللہ کے بنائے ہوئے کو بشر نہ کہنا۔ اوے اللہ کہتا ہے تو کہتا رہے، تم کہو گے تو لعنتی ہو جاؤ گے۔ انہوں میں مثال دے طور پر پیش کرنا، ڈی پی او صاحب اگر نہ آئے ہوں سویرے تے سویرے بندہ جھاڑو دینا ہوئے، وہ دا دل کرے تو میں کرسی تے بیٹھ کے ویکھاں تو ڈک کر سکتا کیوں ہے یارا؟ مثالاں دیندا رہنا پہ سویرے بندہ جھاڑو پہ دیندا ہے، کرسی خالی ہے، اجے بندہ آیا کوئی نہیں، انہوں صاحب لگے کہ چلو اجے تو آیا ہی کوئی نہیں، تے بوا مار کے بیٹھ کے ویکھاں تے صحیح پاؤندی کہ تانوں پتہ وہ پیچھا بھی ہو جاندی ہے، افسراں دی کرسی ذرا کو پیچھا ہو جاندی۔ ذرا میں سواد تے لاؤں تا تے لگ بھی اگر وہ جھاڑو اتنے تر کے وہ بہ کے اکھاں میٹ کے تے دو ترے ادھروں تھنوں پیر دی اڑیس دے کے سجے کھبے کرے کدی پیچھا کرے، اکھاں بند ہوں، اتوں ڈی پی او صاحب آ جان۔ ہوں اصل چ تسی اس واسطے مسکرائے ہو، تہاڈے ذہن چ ہوتی نا کیفیت آ گئی کہ وہ بندے دا بنے گا کہ ہوں انہوں اٹھن دا بھی حساب نہیں لگنا، جھاڑو کتنے ہوئے تو میں کتنے، وہ تے زمین آسمان ایک ہو جانا۔ اگر وہ تڑپ کے اٹھن لگے او سر جی اے سر جی، میرا منہ ویکھے اے سر جی اے سر، تے جے وہ وڈا بندہ وڈے پیو دا پتر عالی ظرف وہ آکھے یار بہ جا کی ہو گیا، میں بھی تے تیرے ورگا بندہ ہی، سبحان اللہ یار کی ہو گیا ہے، تیرا دل کیتا ہے تو کوئی گل نہیں، تو کرسی تے بیٹھ نال ڈی پی او تے نہیں نہ ہو چلا، کسے دی کرسی تے بہیے تے وہ دا نہیں مل جاندا۔ اوے اللہ دے بندہ 2 منٹ بندہ بیٹھ بھی جائے تو ادھر فرق کی پیندا ہے۔ اگر وہ وڈا بندہ آکھے یار بہ جا کوئی گل نہیں، میں بھی تے تیرے ورگا انسان ہی ہے نا، وہ جیوں آندا نا وڈا میں تیرے ورگا او دی بڑائی ہے۔ وہ جدو وڈا آندا نا میں تیرے ورگا بندہ اے او دی بڑائی ہے، تے جو باہر نکل کے جھاڑو والا کسے نو آکھے اے میرے ورگا، اے او دی بے حیائی ہے۔ محمد 100 باری آکھے میں تواڈے ورگا بشر ہاں، اے زہرا دے بابے دی بڑائی ہے۔ جڑا کو رسول نو آکھے میرے جیسا بشر ہے او دی بے حیائی۔ اینج بندے لانتی بن دے۔ بسم اللہ جزاک اللہ۔ میں صرف ایک آیت مجیدہ پڑھنا کیونکہ ٹائم میرے کو 45 منٹ ہو گئے نا، 15 منٹ باقی نے میرے ٹائم چوں، تے مہربانی فرمانی جی نبی نو تکلیف دئیے تے بندہ لانتی ہو جائے، تھوڑے ہی بولے ہو جاندہ ہے نبی پاک نو تکلیف دئیے۔ اچھا پھر جہاں لانتی ہوندہ تو انہیں پتا نہ ہوتا کوئی نماز بچ دی نہ کوئی دا روزہ بچ دا ہے۔ قرآن تے میرے دووے آتے جے تاں نبی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو آکھیا سی کہ نبی بولدا ہوئے نا یہ دی آواز تو اونچی آواز ہائے ہائے، نبی ٹردا ہوئے تے دے قدم تو اگے قدم، یہ بڑے ادب کی حد ہے کہ دیار مصطفیٰ ہے، ادب ہی پورا دین ہے۔ آیت پڑھنا اجازت لینا، اللہ پاک فرمات سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب الاحزاب ہے جی، آیت دا نمبر حزیزو میرے کو ایس ویلے اس آیت مجیدہ دا نمبر جناب 53 ہے۔ اللہ فرمانتا ہے اے ایمان والو وما کان لکم ان توزو رسول اللہ، ایمان والو کافروں کی بات چھوڑو، ایمان والوں کا حق تو نہیں بنتا نا کہ وہ نبی کو تکلیف دیں، ایمان والوں کا حق نہیں بنتا کہ وہ نبی کو تکلیف دیں۔ بندے سمجھ دینے مائی کوڑا پاندی سی تکلیف دیندی سی، کنڈے میں چھاندے سن تکلیف دیں، خدا دی میں قسم میں قرآن چونے ثابت کر دینا ہے جنی تکلیف مصطفیٰ نو ظاہری زندگی چوندی سی نا کسے دی، اونی تکلیف پیغمبر نو قبر جان تو بعد بھی ہوندی۔ آج بھی کوئی نبی نو تکلیف دے گا تو نبی نو تکلیف ہوگی، جن تکلیف نہیں ہوتی وہ مردہ ہے۔ تو سا غور نہیں فرمائے، اللہ فرماندہ ہے ایمان والو نبی کو تکلیف نہ دو، کی کرو
ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کبھی بھی نبی کی زوجہ سے نکاح نہ کرنا ابد تک۔ نبی 18 سال دی چھڈ کے جائے، وہ 120 سال دی ہو کے فوت ہو سکتی ہے، دوجا نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ سارے زمانے کی ماں بن گئی۔ سار اٹھاؤ بھائی، سار اٹھاؤ اور نبی کو مت تکلیف دو۔ میرے کو الحمدللہ کتب موجود نے کہ کچھ لوگ ایسے اس زمانے میں تھے جنہوں نے کہا کہ جب ہمارے جانے کے بعد یہ مصطفیٰ ہماری بیواؤں سے نکاح کر لیتے ہیں تو جب یہ دنیا سے اٹھیں گے تو ہم بھی اس کی زوجہ سے نعوذ باللہ نکاح کریں گے۔ اللہ فرماتا مومنو تم تو محمد کو تکلیف نہ دو۔ سار اٹھاؤ بھائی، سار اٹھاؤ۔ یہ مطلب ہے کچھ ایسے لوگ تھے جو کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد بھی منافقت کرتے تھے اور اسلام میں داخل تھے اور کہتے تھے کہ ہم رسول کے بعد اس کی زوجہ سے نکاح کریں گے۔ اللہ منہ بند کر دیتا ہے، فرمایا وازواجہ امہاتہم، وہ تمہاری مائیں لگتی ہیں، ماں نال نکاح کرنا جائے۔ جڑے بندے آندے نے شیعہ لانتا کر دینے اچھی پیا کرنا، قرآن تے ہاتھ رکھ کے پیا کرنا، جن امہات المومنین تے متعلق ایسا سوچیا ہو دیتے لعنت ہے۔ شکر ہے جے کسے تے منہ بے شمار نکلی۔ وہ نبی دی زوجہ ساڈی ماں لگ دی ہے۔ چنگے بندے سن جنہیں انج سوچے، چنگے سن نہیں، ساڈی کر لیندی ہے کہ نہیں؟ شادی شدہ صلوات پڑھو ایک باری ساتھ۔ شکریہ۔ ساڑھے مرن تو بعد ساڑھی بیوی دوجہ نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ تھوڑے ہی بولے نے آج تک نہ مر جانا سارے ہیں، کی پتہ ہے 100 سال زندگی ہے، 150 سال ہے، بس کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ تو مصطفیٰ دی نہیں، وہ بندے لے ہونا آج جائے کی نہ ہے پہنے شانہ لوگ، شانے لوگ لے ہو جنہیں ہے جی۔ میں انہوں نے پوچھا یہ تو انہوں کس بیوقوف آکیا سی قانون سارے واسطے برابر ہوندہ؟ سارے اٹھاؤ بھائی، سارے اٹھاؤ، شکریہ کے بلا لوگاں کیا قانون سارے واسطے برابر ہوندہ ہے۔ اے او بندے آندے نے جڑے قانون نوی قانون آندے، قانون سارے واسطے، جنہوں قانون آکھنا نہیں نہ ہوندہ، وہ بھی آندہ قانون سارے واسطے برابر ہے، برابر ہے۔ اے دے وچ ساڑیاں بیویاں دی عدت بھی لکھی ہے، طلاق والی کدوں کر سکتی ہے، بیوہ کدوں کر سکتی ہے، محمد دی کدی بھی نہیں کر سکتی۔ ادا مطلب ہے ساڈا قانون ہو رہا ہے، زہرا دے بابے واسطے قانون ہو رہا ہے۔ اور جدا قانون ساڈے قانون نال نہیں ملتا، وہ دا خون ساڈے خون نال کہتے ہیں۔ شکریہ قبلہ، شکریہ۔ میں تھوڑے کو اجازت لینے لگا۔ اے نبی دی زوجہ نو اسلام نے تحفظ دیتا ہے قیامت تک؟ جلدی بولو، دیتا ہے۔ یہ وہ دی عزت ہی ہے نا۔ پیغمبر تے دنیا چھٹ گئے نے، پیغمبر تے دنیا جدو ساڑھے تو بعد ساڑھی کر لیں دی سانوں کی کر دی، پھر سانوں کی جدو مر جو گئے جنہیں مر جانا وہ کر لیا جیسے کرنا۔ تو غور ہی نہیں فرمایا، اور جنہیں مر جانا وہ کر دی پھر جیسے کرنا۔ یہ مطلب پیغمبر کل بھی اپنی حیثیت موجود سا، ہائے ہائے پیغمبر اپنی اصلی حیثیت موجود ہے۔ اے نبی دی بیوی دے متعلق طاہر القادری صاحب دا میں شکریہ ادا کرنا، جڑے اہل سنت دوست بیٹھے ہو، میں تہاڈا بھی شکریہ ادا کرنا۔ قادری صاحب اہل سنت نے، کٹر سنی نے، کٹر۔ طاہر القادری صاحب جی رائی دے برابر شیعت نہیں، یاد رکھے، تھوڑی بہت ہو سکتی ہے علامہ اقبال دی طرح، یہ بھی میں نہیں آتا جی کی پتہ جی۔ علامہ اقبال اپنے متعلق فرماندے نے ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، علامہ اقبال فرماندے نے ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان، ہائے ہائے ہائے۔ چونکہ ساری دنیا تو پیغمبر تو بعد علی نو افضل مانتا ہے، اس واسطے وہ آندے نے تھوڑی جی شیعت ہے، جو ہو سکتا ہے انی کو طاہر القادری صاحب چ بھی ہوئے، ویسے انی کو نا انی کو شیعت طارق جمیل صاحب وچ بھی ہے، اینی نہیں ہوندی ہے، زیادہ نہ ہوئے گا، تسی زیادہ وڈے شیعہ ہو تو مہربانی تہاڈی، تسی تے ساڈے پرانے شیعہ نال ماتم نہیں کرن دیندے، تیرا ہاتھ نہیں رلدا۔ طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے، کتاب دا نام ہے
القول المتین فی امر یزید اللعین، یزید تے لعنت دے جواز چ انہاں کتاب لکھی ہے۔ اندازہ لاؤ اینا تعلق ہے لوگاں دا اجے تک امام حسین نال مسلماناں دا کہ 1300 تے کوئی 40-45 سال بعد واقعہ کربلا تو ایک اہل سنت عالم نو یزید دے لعنتی ہون واسطے کتاب لکھنے پی۔ میں شیعہ دی گل نہیں کر رہا، ساڑی گل نہیں، اہل سنت دی۔ انہاں ایک جملہ لکھیا ہے ایڈا نبی دیاں بیویاں دے متعلق ہے نا، وہ فرماندے نے، میں لمبی گل نہ کراں، میرے کو 7 منٹ باقی رہ گئے، 2 جملے مصاحب دے بھی شاید عرض کر دیں۔ وہ فرماندے نے، لوگوں ایک بات تو بتاؤ، یہ نبی کی بیوی کی شان ہے کہ اللہ پاک نے اس کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے معزز قرار دیا، اور جیڑی نبی دے کر رہ چکی ہے وہ کسے ہور بندے دے کر رہ کے تے پیغمبر دی بھی توہین ہے تے اس بی بی دی بھی توہین ہے۔ وہ فرماندے نے، اب بتاؤ جو یزید پر لعنت کرنے سے گریز کرتے ہو، وہ ایک سوال کر دے، طاہر القادری صاحب، میری کتاب موجود ہے، ویسے میں 2 سوے کٹا کے بچ رکھے نے، کسے ویکھنے ہوتے ہیں۔ وہ فرماندے لوگوں اب سوچو، پیغمبر کی زوجہ کا رشتہ پیغمبر سے نکاح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جو رہ بھی سکتا ہے، نہیں بھی رہ سکتا۔ وہ جو پیغمبر سے ایک ایسے رشتے سے جڑ جائے جو کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ ختم نہیں ہوا، تو اللہ قیامت تک کے لیے اتنی تعظیم بنا دیتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے برابر نہیں آ سکتا، اور جو محمد کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے جائے اس پر لعنت کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ بس حد دل ہلیا جناب دا۔ طاہر القادری صاحب اہل سنت ہو کے لکھے، ہو سکے پیغمبر دی زوجہ دا یہ مقام ہے کہ جی پیغمبر نال منسوب ہو جائے، اللہ انہوں قیامت تک واسطے دنیا دی ماں بنا کے محفوظ کرتا ہے، تے پیغمبر دی اتیاں بازاراں چ رول دیتی ہیں۔ جڑے بندے آندے نے یزید اے نہیں سی آیا جی، کربلا تے نہیں سی آیا، کربلا تے ابن زیاد نے بندے بھیجے تے عمر ساتھ سی۔ جڑے بندے حضرت امام حسین نو متاں دیندے سن کہ نہ جاؤ، حالات خراب نے، وہ خراب حالات انہوں نے گھر آ کے وڑے نے۔ اگر یزید کربلا نہیں آیا تو جڑے بچاندے پھردے نے طاہر القادری صاحب نے، جڑی میرے کو کتاب پہنچی ہے وہ دے وچ انہاں کم از کم 3 گلاں لکھیاں نے جڑیاں یزید نے کربلا دے واقعے تو 2 سال بعد کیتیاں۔ وہ فرماندے ہیں، اب بتاؤ وہ یزید کو بچانے والوں 27,000 گھڑ سوار، 15,000 پیادہ فوج کے ذریعے اس نے حرم کعبہ پر حملہ کی۔ فرماندے نے 700 کاری مارے نے، 210 صحابہ اور تابعین شہید کیتے نے۔ پھر فرماندے نے 1700 مہاجر و انصار صحابہ اور اخیار تابعین کو شہید کیا اس یزید نے۔ واقعہ کربلا 2 بعد اس پہلے مدینہ تے حملہ کیتا، پھر مکہ تے بھی حملہ کیتا۔ پھر فرماندے نے علاوہ ازیں 10,000 اہل مدینہ کو شہید کیا۔ ریاض الجنہ میں گھوڑے اور خچر باندھے، جڑا جنت دا ٹکڑا ہے۔ اگے فرماتے ہیں مسجد نبی میں کتے داخل ہوتے رہے اور منبر شریف پر بولو براز کرتے رہے۔ خوف و ہراس پھیلانے کے لیے شہداء کرام کے مقدس لاشیں درختوں سے لٹکائے گئے۔ مسجد نبی میں 3 دن تک اذان و اقامت اور جماعت معطل رہی۔ منجنیقوں سے حملہ کر کے کعبے کو مارا گیا، کعبے کے غلاف کو آگ لگائی گئی، منجنیقوں سے پتھر برسائے گئے، کعبۃ اللہ پر آتش گیر مادہ پھینکا گیا جس سے غلاف کعبہ جل گیا۔ آج تو بعد اسی غصہ نہیں کرتے، سانو سمجھ آ گئی ہے جڑا اللہ دے کرتے حملہ کرے تے تینوں غصہ نہیں لگتا، محمد دے کر دے تینوں کی تکلیف ہوئے۔ ہر سال 4 مولوی اٹھ پیندے نے دی رعایت واسطے، ٹائم ختم ہو گیا۔ اے سید ابو العلا مودودی دا میرے کو خلافت و ملوکیت دا بھی موجود ہے۔ وہ فرماندے نے ہم مان لیتے ہیں، ہم سب روایتوں کو یہی روایت مان لیتے ہیں کہ حضرت آندے نے حضرت امام حسین اور اس کے ساتھیوں کے سر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گیا۔ انہاں کتاب میں لکھے ہے کہ یزید رون لگ پیا۔ اچھا مودودی وہ فرماندے نے اس نے کہا کہ میں حسین کے قتل کے بغیر بھی تم لوگوں کی اطاعت سے راضی تھا، اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پر، خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو حسین کو معاف کر دیتا، نعوذ باللہ، اور یہ خدا کی قسم حسین علیہ السلام، مودودی صاحب فرماندے نے میں نے تمہارے مقابلے میں ہوتا تو میں کبھی قتل نہ کرتا۔ اے ساری گل کرن تو بعد مودودی صاحب فرماندے نے اگر ہم تمہاری اس روایت کو بھی مان جائیں
تو یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے کہ اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے گورنر کو کیا سزا دی؟ بہت شکریہ. کیا اس نے ابن زیاد کو کوئی سزا دی؟ نہیں. پھر فرماتے ہیں مودودی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ سوال لازماً بنتا ہے کہ اس نے ابن زیاد کو کوئی سزا نہ دی، اسے معزول نہیں کیا اور اس کو ملامت کا خط بھی نہیں لکھا. اور وہ فرماتے ہیں اسے سامنے کھڑی کر کے محمد کی بیٹی کو کہا کہ میں نے بدر والے بدلے لے لیے ہیں، میں نے احد والے بدلے لے لیے ہیں. اور جڑے احد تے بدر تے بدلے لینا ہے انہوں رضی اللہ آکھن لگیا کوئی تو شرم ہونی چاہیے. کیڑا اسلام رہ گیا یار لوگوں کو. میں حیران ہوں، ہر سال ایک عالم دین اٹھتا ہے، بچے روندے نے اس گل تو. میں جدوں تواڈے کول آیا میں آیا میری تھی نہیں آئی. میری تھی علم ویکھ کے وجہ تے تانوں آکھے کہ میں موئی ناصر دی بیٹی ہاں، میری گڈی خراب ہو گئے. آخر کسے مان والی گل پہ کر دی. او یار علم ویکھ کے کھلو گئی ہے کہ بندے میرے پیو دے رون گے. میرا پیو مجلساں پڑھدا تانوں آکھے چچا جی میری گڈی پائی جی میری گڈی خراب ہو گئی ہے، شام ہو گئی. کم از کم تسی آکھو گے بیٹا پھر باہر نہ کھلو، اندر سڑیاں تیاں بیٹھیاں تو اندر باؤ. بوئے بوئے اگے علی دی بیٹی آندی رہی ہے میرے نانے دا نام محمد، میرے پیو دا نام علی ہے. اور یزید کربلا نہیں سی آیا ہوں دل یزید الراغب آل رسول الراغب کیوں نہیں؟ میرے کو اس میں ایک منٹ باقی رہا، ایک جملہ پڑھ دینا مصائب بھی ہو گیا. آنسو آ جانا ہی مصائب ہے. یہ آنسو اوکھا ہوتا ہے، ہاتھ سینے تے بھی زور نال وج جاندا ارادے نال، زنجیر بھی ارادہ پہلا کیتا ہوندا اج میں مارنے نے. سرج جڑے کام کردے نے مولا جزا دے انہاں بھی ارادہ کیتا ہوندا اج میں چھری دا ماتم کرنا. یہ آنسو ہے نا ارادے نال نہیں، یہ تسی 100 بار ارادہ کرو کہ اج میں رونا ہے. یہ ضروری نہیں رونا ہوندا ہے، رونا ہوندا ہے جدوں ایتھے اگ لگدی. 3 باری یزید نے جناب سکینہ نو پوچھیا تو کون؟ ہائے نہیں آئی. جدو آواز تک نہیں پہنچی تو جلاد بھیجیا. جدو مارن لگا تے حضرت سجاد اگے پھر کے فرماندے نے ظالمہ ماری نہ، 3 باری میری بہن یہ رسی بڑی تنگ ہے، میں رسی کشادہ کرنا تینوں جواب دے گی. جنہیں میں نے رسی کشادہ کیتی ہے نا کہ میرے مولا نے فرمایا جو دے سکینہ ورنہ یہ ظلم کرے گا تیرے تے بھی تو میرے تے. کی حالت سی معصوم نے فرمایا جدو زمین تے کو بندہ یتیم نو ستاندا ہے، کسے بھی یتیم نو تنگ کر دینا، وہ تو عرش خدا دا حالت ہے. تے ملائکہ آندے نے یا اللہ عرش تے کی ہے تے اللہ فرماندا یتیم نو بندہ پیا ستاندا ہے. اے آل یتیم ہے، آل محمد دی گل کر رہے ہیں، عام یتیم نہیں. اس ایک تھال دے متعلق اشارہ کیتا، بندے نو کہنے لگا بی بی نو دے کھجورا کھا لوے. یہ جدی ہائے میرے تک پہنچی ہے، یہ تو مطلب تانوں سارے نو پتہ ہے نا وچ کھجورا کوئی نہیں سن. دسو ممی رومان دسو دشت کی سی قبلہ. او یارا میرے مولا حسین مظلوم دا کٹیا سر. ایتھے میں ایک گل ضرور کرنا، تی قبلہ راج کھلوتی ہوئے نا، پیو دی میت ہوندی ہوئے تے لوگ اندر رکھو آ گئی ہے، رکھو آ گئی. مگروں ایک صحیح جو کہ جوان چکی تھی جوانہ نے میت، مگروں ایک صحیح بندہ آندا ہے اے آرام نہ رکھیا جے، آرام نہ جوانی دا زور نہ بخایا جے، مطلب لا کے آنج رکھو. حالانچ بھی رکھی جائے تو تھی نو کی غرض ہے. لیکن تھی دے جڑے نظریات ہوندے نا پیو دی عزت دے، وہ آندا تسی زور نہ رکھو گے نا تو تھی آکے گی میرے پیو دا احترام آباد رہے. اے دا مطلب ہے تھیاں دے سامنے اوے لوگی جنازیاں دیاں منجیاں ہاوڑی رکھ دینے. قرآن کھلا میرے سامنے میں طریق چکھا نڑ پڑیا ہے، بی بی سکینہ دے ویندیاں 3 سوٹیاں حسین دے چہرے. اس ہٹا کے نہ شیدران دی چھڑی نہ رومال تے 3 سوٹیاں بی بی دے سامنے میرے مولا حسین دے چہرہ مبارک تے ماریاں. ایک متھے تے لگی ہے، ایک رخسار تے لگی، تریجی سوٹی میرے آقا دے لب ہائے مبارک تے لگی. او بندے کدی ایتھے آ جاندے جڑے آندے صحابہ دا احترام نہیں کردے. تیاں دے پردے نہ وار دیا میں صحابی دی جُتی تو. ابو برزہ اسلمی دا نام ہے، ابو برزہ اسلمی ضعیف آدمی ہے چٹے والے. اوتھوں دوڑیا پگ کھول کے گل چ پہ گئی.
دووے ہاتھ بلند کیتا، یزید سمجھا میرے تے حملہ ہو گیا، کہنے لگا روکو، بندہ دوواں باواں تے پھڑے، ضعیف آدمی سی کھلو گیا، کی ہے تینوں؟ کہنے لگا میں اودے نال گل کر، یزید نو کہنے لگے گل کرنا چاہتا، انہاں کہ باواں پھڑ کے رکھو تے لے کے سامنے لے کے آئے، اس نے کہا یزید مینوں قتل کر، ہائے ہائے، کہنے لگا تو میرا کیڑا جرم کیتا ہے؟ منہ تے پٹ کے آندا ہے اینے تیرا کیڑا جرم؟ انہیں بے جرم مارے نہیں، انہیں بے خطا قتل کیتا نہیں، اور تے مینوں کیوں نہیں قتل کردا؟ ہو سکیا تیرا میرا تعلق کی ہے، واسطہ کی ہے، میں تیرے کو بیعت منگی ہے، تو انکار کیتا، تینوں ہویا کی ہے؟ کہنے لگا میں قتل ہونا چاہنا، تے میرا دل کردا میرا سار اوتھے ٹانگ جتھے حبیب دا ٹنگیا گیا، اوتھے ٹانگ جتھے جان دا مسلم بن عوف دا۔ کہنے لگا گئی ضعیف ہے، زندگی تو تنگ کیوں آ گیا؟ قرآن میرے ہاتھ چ ہو سکیا میں جی دل کردا میرا سار اوتھے ٹانگ جتھے حبیب دا ٹنگیا گیا، اوتھے ٹانگ جتھے جان دا مسلم بن عوف دا۔ کہنے لگا گئی ضعیف ہے، زندگی تو تنگ کیوں آ گیا؟ قرآن میرے ہاتھ چ ہو سکیا میں جی پڑھے، چو سکیا میں جی پڑھے، جتے تو سوٹی ہون ماری ہے نا ہون، میں محمد نو چوم دیا آپ ویکھے، میں سنیا نہیں، میں رسول خدا آباد رہو، رسول خدا نو چوم دیا کھانا ویکھے۔ اے سمجھیا ملک دے سفیر بیٹھے نے، انہاں نو پتہ لگ گیا نا کہ نواسہ رسول نو قتل کیتا سو، اپنے نبی دے بغاوت ہو جائے گی، کہنے لگا جھوٹ بول رہا ہے ضعیف، قتل کر دیو۔ بندہ تلوار لے کے سر تے پہنچیا، ایتھے تلوار سی، اوتھوں ایک بندہ دوڑیا، یزید دے کان چ پتہ نہیں کی آکھیا، یزید آکھیا رک جا نہ ماری، جدوں نہ ماریا تے حضرت ابو برزہ فرماندے تلوار والا کتھے گیا؟ وہ پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا جی یزید روک دیتا، پھر دوبارہ مخاطب ہوئے آخری جملہ تے فرماندے نے کیوں میں نو روک مار، رکیا کیوں ہے مارن تو؟ میرا رشتہ دار آیا کوئی؟ کہنے لگا نہیں۔ میرا کوئی واقف ہے؟ نہیں۔ میرا کوئی سفارشی آیا؟ اسے کہا نہیں۔ ایتھے رکھات پیندا اس گل نال، اسے کہا یزید میں نو ٹکڑے کر، یہ آکھیا ٹکڑے نو اگ لا، وہ سا میری دریا چ بہا دے، میں راضی ہاں، میں لکھ دینا، میں تینوں میرا کوئی وارث نہیں آئے گا۔ وہ کہنے لگا میرے لحاظ کیوں کیتا ہی؟ اے یزید ہے جڑی گل کیتی ہے، ایتھے دل دکھنا تہاڈا۔ اس آکھیا مینوں پتہ نہیں سی تو رسول دا صحابی، رسول دا صحابی۔ مینوں کسے بندے آ کے دسیا ہے محمد مصطفیٰ دا صحابی ہے، دوویں ہاتھ سر ترا کے ابو برزہ دی آواز آئی بے حیا بڑے تو، جھوٹ بولنا تو صحابہ دا کوئی حیا نہیں کرتا، اوہ نبی دے صحابہ دا حیا کرنا ہے تے تی رسول دی سامنے کھڑا دے۔ آج دی تقریر دا ایک ہی نتیجہ جی، جڑا اہل بیت دا حیا نہ کرے تے صحابہ دی جھوٹی تعظیم کرے، وہ کل بھی یزید سی، وہ آج بھی یزید۔ لعنت اللہ علی الظالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ Thank you.